السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، بڑی مشہور. ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو آیتیں یاد ہوگی. ادفع بالتی ہی احسن. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو کل کی کانفرنس ہوئی اس سے بڑی خوشی ہوئی، اور کانفرنس سے زیادہ ہمیں خوشی ان دانشوروں کے کرام سے ہوئی جنہوں نے کہا کہ تقریباً 20 سال گزر گئے، پورے دنیا کے اندر خصوصاً ہندوستان میں جب بھی کوئی فتنے یا کوئی تکلیف دہ قرارداد پاس ہوئی یا کوئی قانون پاس ہوا یا حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میدان کے سوار ہمارے شیخ عبدالسلام سلفی ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے بینر تحت اس مسئلے کو حل کرنے کی مختلف کوشش کرتے ہیں. واللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری جماعت کا تذکرہ صدر کے ساتھ، امیر کے ساتھ جماعت کا تذکرہ، اور آج وہ لوگ جو ہمیں برا کہتے تھے وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ ہاں اس میدان کے سب سے بڑے شہسوار شیخ عبدالسلام اور سب سے بڑی شہسوار رہنما جماعت جو ہے اس صوبائی جمعیت بامبے کی ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اور پھل پھولنے کی توفیق دے. اور دوستو دعا کرتے ہیں کہ یہی چیز پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کی جمعیت اہل حدیث کے اندر یہ احساس اور بیداری پیدا کر دے. اس کی دوستو بڑی ضرورت ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے. ہم نے جو آیت تلاوت کی اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے عداوت اور دشمنی، نفرت، میں نے کچھ کلمات اپنے فاضل عزیز مولانا اسعد صاحب کی بھی سنے. باہر آتے ہوئے کار سے اترا کہ کچھ باتیں ایسی آ رہی تھی کہ ہماری آپس کی عداوت و نفرت کو دور کرنے یا انہیں ختم کرنے کے بہت سارے اسباب اور طریقے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے. اور ایک بات ہمیں بڑی اچھی نظر آئی، ابھی ہم نے سنا بات سے، ذرا غور کرو کہ مکے کے لوگ نبی علیہ السلام کے کتنے بڑے دشمن تھے. ساری کوئی ایسی حرکت نہیں تھی آپ کو جو مٹانے کی کوشش نہ کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی الفت محبت، امانت و دیانت کا عالم یہ تھا
کہ ہجرت والی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جانے لگے تو اپنی چارپائی پہ کس کو لٹا دیا؟ حضرت علی کو۔ کیوں بھائی؟ کیا مقصد تھا دوست؟ دشمن دین کے اعتبار سے تو نفرت کرتا ہے، لیکن اخلاق، کیریکٹر، امانت و دیانت کے اعتبار سے مکے کا کافر ابھی بھی سمجھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا امانت دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوچو کس لیے لٹایا دوستو؟ اس لیے لٹایا تھا، سوئے رہے، مقصد یہ تھا کہ مکے والوں کی بہت ساری امانتیں کافروں کی میرے پاس رکھی ہیں، اگر میں ہجرت کر کے چلا گیا اور امانت ہمارے ساتھ چلی گئی تو کل یہ کافر لوگ کہیں گے، ان کا بھروسہ اعتماد ختم ہو جائے گا کہ مسلمان امانت دار نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نہیں ہے۔ اسی لیے امانت داری، اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا کردار غیروں کی نگاہ میں بھی باقی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو لگایا اور کہا صبح سارے مکے والے کافروں کی امانت پوری کی پوری ان کے حوالے کر دینا۔ آج کا اگر وہ اہل علم، وہ ہمارے اسکالر جو علماء سے دور، وہ تو یہی کہتے بھائی لوٹانے کی کیا ضرورت ہے، مکے والوں نے مسلمانوں کا سب کچھ چھین لیا، اتنے دن تک تنگ کیا ہے، سب ہمارے لیے حلال ہے۔ ہمارے ہاں حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب دوستو ذرا دیکھو، نبی علیہ السلام کی امانت و دیانت، آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، آپ کا دین نہیں قبول کرتا، لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ امانت داری آپ کی لوگوں کے نزدیک مسلم ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے اب کو درگزر کا معاملہ، امام قاضی ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ الشفا کے اندر مختلف کتابوں سے کئی واقعات نقل کیے، جس میں ایک واقعہ دوستو آج مسلمان وہی کرنے لگے جو اللہ نے حکم دیا اور جو نبی نے ہمیں بتایا۔ ہمارے سارے مشکلات آسان، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو ذرا سوچو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ریکارڈ، پچھلا ریکارڈ، نبوت رسالت سے پہلے کا ریکارڈ اور بعد کا، اخلاقی طور پر دنیا میں کسی کو موقع نہ ملا کہ آپ پر انگلی اٹھائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر کے جانے لگے، کچھ لوگ دور تک آپ کے ساتھ گئے، جب ہوا کہ اللہ رسول ہم اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو سارے لوگ ایک ایک کر کے واپس۔ اتنے میں کہیں ایک بدو کھڑا تھا، اس نے بڑی سے موٹی رسی کھردری لیا، چادر اوڑھے ہوا تھا، کھردری، اور فوراً آپ کے گلے میں ڈالا اور پکڑ کر کے بٹ دیا۔ آپ کا گلا گھٹ رہا ہے اور کہتا ہے یا محمد احمل الا بعیرین، یہ میرے دو اونٹ رہے ہیں، سارا مال قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یہ میرے دونوں اونٹوں پر جتنا مال آ سکتا ہے سب لاد کر دے، میں لے کے جاؤں گا۔ اب باقاعدہ بٹتا گیا، آپ کا گلا گھٹ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، بڑے کمسن ہیں، کچھ آواز لگائے تو کہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سنے، وہاں سے دوڑے ہوئے آئے اور ایسا گھونسا مارا کہ دور گرا، وہ اللہ اکبر، دھکے دیا، گر گیا، وہ اٹھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رسول نے فرمایا عمر تمہیں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے سمجھایا، منع کیا، نصیحت کی، یہ طریقہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے میاں سنو تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ کہتا واللہ لا یقاد بی، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، مجھ سے آپ بدلہ لیں گے؟ یہ آپ کا ریکارڈ۔ عارف کتاب اللہ القصاص، اللہ کے بندے قرآن کا حکم ہے،
الجروح کے ساتھ کتب علیکم القتال فی القتل، پوری آیت پڑھی. اللہ کے ساتھ کا حکم دیا جا رہا ہے. کہتا ہے واللہ لا یقاد منی، اللہ کی قسم مجھے قصاص نہیں دینا ہے، مجھ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اللہ سبحانہ دیکھ اتنے لہو لہان ہوئے ہیں، تجھے بدلہ دینا پڑے گا. کہتا ہے واللہ لا یقاد منی، ہم سے نہیں لیا جائے گا قصاص، بار بار. تو اللہ سبحانہ فرمایا کیوں؟ لوگ بھی آ گئے، اللہ کے بندے، نبی کو لہو لہان کیا تو نے اور بدلہ دینے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ بدلہ لو تم. اس نے کہا اصل میں نے تم لوگوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھایا، زخمی کیا، ہم نے محمد کو زخمی کیا ہے، ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے. اور میں اتنے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے میں جانتا ہوں آج تک محمد نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، ریکارڈ نہیں کا. دوستو ایک ریکارڈ ہوتا ہے. آج ضرورت ہے ہم مسلمان اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی رواداری، اپنے عدل و انصاف کے ذریعے پوری دنیا خصوصاً اپنے ملک میں ایک ریکارڈ قائم کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. کل سے جو پروگرام چلا ہے اسی سلسلے کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. رواداری. لوگ کسی نے پوچھا امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بھائی آپ لوگ کہتے ہیں رواداری رواداری رواداری، اتنے بڑے قرآن میں کہیں رواداری کا کوئی تذکرہ ہے؟ کہیں ہے تذکرہ؟ کہنے لگے کہ ہاں. کہا سب سے بڑی آیت رواداری کی ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اے نبی ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ آپ برائی کو نیکی سے دفع کریں. ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. نیکی اور برائی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عام طور پر لوگ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں. واقعی نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. آدھرا کے اندر سب سے بڑا ہاسپٹل حیدرآباد کے اندر ایک مرتبہ مجھے چیک اپ کے لیے لے کے گئے. اللہ اکبر، برائی کو ہمیشہ برائی سمجھتا ہے کافر بھی. آیت کا یہ مطلب نہیں ہے دوستو کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو تو ہر انسان برائی سمجھتا ہے، برائی کرنے والا بھی برائی کو برائی سمجھتا ہے. لے گئے پورا 2 بجے 8 بجے چیک اپ کیا اور 2 بجے ہمیں رپورٹ کے لیے بلایا. تو ایسے کہا مٹھی بند کریں اور سانس لیں. کہا اس نے سانس لیں، سانس بند کر کے سانس بند کریں. وہ گنتا جا رہا تو پتہ چلا صبح سے 2 بجے تک جتنے لوگوں نے اپنا لمبا سانس دکھایا تو اس میں سب سے زیادہ ہمارا تھا، سب سے زیادہ. اب ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کہا کہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، صبح سے لے کر کے 2 بجے تک اتنی لمبی سانس والا کوئی مریض ہمارے یہاں آیا ہی نہیں. کہا وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہا کہ آپ گندی چیزیں نہیں پیتے. جتنے آئے سب بیڑی پینے والے، جتنے آئے سب تمباکو کھانے والے، جتنے آئے سب سگریٹ پینے والے، جتنے آئے سب فضول کی چیزیں کرنے والے. اسی لیے اتنی، اور آپ ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، اسی لیے آپ کا دم دیر تک رہتا. پھر بڑی اچھی بات کہی اس نے، ہے ڈاکٹر اور غیر مسلم. وہ کہتا دنیا کی سب سے بری چیز شراب ہے. اللہ اکبر. انسان برائی کو برائی کافر بھی کہتا ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ایک انسان کافر بھی جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، گالی کو برا سمجھتا ہے، صدقے خیرات کو اچھا سمجھتا ہے. آیت کا یہ مطلب نہیں ہے دوستو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے دوستو کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں یا برائی کا بدلہ
بھلائی سے دے تو دونوں کا نتیجہ انجام برابر نہیں ہوتا. یہ آیت کا مطلب ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو وہ خیر نہیں ہوگی جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے. تو ضرورت ہے دوستو ادفع باللتی ہی احسن. ہمیشہ ہم برائی کو نیکیوں سے دفع کرنے والے بنے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو ممکن بہت قریب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے عداوت ختم کر کے کأنہ ولی حمیم، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا دوست بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر رواداری کا جذبہ پیدا ہو، اور میرے بھائیوں ہمیشہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بنے. لیکن رواداری جو اور عدل انسان رواداری ہمارے اندر آئے کیسے؟ چند چیزیں ہیں آج سمجھنے کی. رواداری، ہمدردی، اخلاق، کیریکٹر ہمارے اندر آئے کیسے؟ تو آنے والے اسباب میں سے 6 چیزیں ہیں دوستو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں سننے کے بعد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر انسان اگر 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے تو یقیناً دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہو جائے گا اور سب سے بڑا روادار اخلاق والا انسان بنے گا. نمبر 1 ہمیشہ دوستو صبر کی ضرورت ہے. صبر کی. اگر آپ دیکھیں گے تو آج گھریلو بگاڑ میاں بیوی کے درمیان، باپ ساس بہو کے بگاڑ سے لے کر کے اوپر کی کرسی تک آپ دیکھیں گے تو جہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہاں صبر نہ کرنے کی بنا پر. دوستو اسی لیے خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب العالمین نے کامیابی کے لیے وعدہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو، دوسروں کو صبر کی دعوت دو اور تقوی اختیار کرو، آپس میں ملے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کو اور ایک بات اور بتائیں، سورت بلد لا اقسم بہذا البلد میں اللہ رب العالمین نے جنت کے بڑے اعمال بیان کیے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. جنت میں جانے والے بڑے اعمال، غلام آزاد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، گردن آزاد کرنا، اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال، یتیم پروری کرنا. یہ بڑے بڑے رفاہی کام جس کو سوشل ورک کیا کہتے ہیں، خدمت خلق، بہت بڑے بڑے کام ہیں. یہ سارے بڑے کام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ سارے کام تمہیں فائدہ پہنچائیں گے لیکن 3 شرطیں ہیں. اللہ اکبر. تمہارے زندگی کے بڑے سے بڑے اعمال، بڑی سے بڑی نیکیاں اس وقت جنت میں پہنچائیں گی جب تمہارے اندر 3 چیزیں پائی جائیں. سارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ 3 شرطیں ہیں دوستو. نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، ایمان والا ہو، توحید والا ہو، شرک سے بری ہو. نمبر 2 وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والا ہو اور دوسروں کو صبر کی دعوت دینے والا ہو. نمبر 3 وتواصوا بالمرحمہ، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربان
مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. بل لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو پہلی چیز دوستو صبر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر مسلمان پر دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا، دین کی دعوت، دین کی نشر و اشاعت، ہر کلمہ کو پر اللہ نے فرض کرا رکھا ہے حسب استطاعت. لیکن اگر کہیں حالات خراب ہوں، سبحان اللہ، اتنے بڑے امام اتنے پرانے پہلے 728 وفات پا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں لکھ کر کے جا رہے ہیں، اے لوگو ہمیشہ یاد رکھنا، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اسلام کی خدمت تم میں سے ہر انسان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، حسب استطاعت کرتے رہو. لیکن اگر حالات ناسازگار ہوں، حالات ناگفتہ ہوں اور اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا یا اسلام پر چلنا ناممکن ہو جائے تو حسب استطاعت جتنا ہو صبر سے کام لینا. اور یہی اصل میں رواداری اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کہ ہم آگے بتاتے ہیں. ہمیشہ صبر سے کام لیا جائے، اور جب انسان صبر لے گا، اللہ کا صحیح بخاری کی روایت، یہ منبر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں، ہم مکے کی پہاڑیوں پر ننگے پیر بھیڑ و بکریاں اونٹ چرانے والے ہیں. ہمارے پاس نہ عزت تھی، نہ دولت تھی، نہ مال تھا، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی. مردہ ہم کھانے والے تھے اور پیٹ بھوانے بھوک کے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سونے والا عمر تھا. اور ہم مسلمان جو آج ہیں سب کی کیفیت یہی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے آج ہم مسلمانوں کو اتنی عزت، اتنی قوت، اتنی طاقت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر و عیشنا الصبر، خیر و عیشنا الصبر. ہم لوگوں کا سب سے بڑا زندگی کا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے صبر بنا رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران، آج بڑی بڑی قرارداد، بڑی سے بھروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن پاک اٹھاؤ، رب العالمین ارشاد میں سورہ آل عمران کے اندر اے مسلمان قوم، اے مسلمانوں، اگر تم نے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزیں ہیں. اگر تم نے صبر سے کام لیا، صبر سے کام لیا اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا. صبر کا مطلب ہے دوستو برائی سے بچا جائے، نیکی پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف مصیبتیں آئیں اس میں آج وہ ثواب کی وجہ سے صبر کیا جائے. میرے بھائی اگر صبر کیا اور واتقوا، اور تم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا. دو چیزیں ہیں دوستو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر و تقویٰ سے کام لیا، اے امت مسلمہ کلمہ گو، امت محمدیہ، اگر تم نے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیا، صبر و تقویٰ، تو یاد رکھو لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنوں کی کوئی تدبیر و سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر صبر آ جائے. نمبر 2 میرے بھائیوں، بہت ہی ضروری ہے ہمیشہ جو ہمارے سامنے مسائل آئے، ملی، قومی، سماجی، گھریلو، داخلی، خارجی، سب جب بھی آئیں تو اگر ہم رواداری پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنے رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اگر صبر سے، ضبط سے، رواداری سے، عفو و درگزر سے کام لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتائج اور فوائد پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. دوستو معمولی سے کام کرتے ہیں آپ تو سوچتے ہیں اس کام پر ہمیں ملے گا کیا. تو انسان اسلامی رواداری پر اگر عمل کرتا ہے تو چاہتا ہے اسلامی رواداری کہ ہمارے اندر رواداری آ جائے، تو ضروری ہے کہ وہ
رواداری پر نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ کم سے کم بات اہل علم نے بڑی عجیب سے بات بتائی دوستو، کہتے ہیں رواداری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے، ایسا راستہ اختیار کرے کہ شر سے بچ جائے اور نفع کا مستحق بن جائے، یا ہمیں فائدہ ملے یا ہم دوسروں کے شر سے بچ جائیں۔ تو انسان رواداری کے نتائج پر، اس کے فوائد پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 دوستو بڑی اہم چیز ہے، التخلق کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم نے، امام مسلم نے بہت ساری حدیثیں نقل کی، اور امام منذری نے تو پورا ذخیرہ جمع کر دیا ترغیب و ترہیب کے اندر۔ بہت ضروری ہے رفق، اللہ کا رفق کیا چیز ہے دوستو؟ رفق۔ حضرت عائشہ اللہ کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار، اپنی اونٹنی پر، حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، جانور ہے یار، اونٹنی ہے۔ حضرت عائشہ اس کو جتنا بھگانا چاہتی نہیں بھگ رہی ہے، وہ جتنا اس کو تیز لے جانا چاہتی نہیں جا رہی ہے وہ۔ تو حضرت عائشہ نے غصے میں آ کر کے اٹھایا اور 2-4 ڈنڈے رسید کیا تاکہ اونٹنی بھاگنے لگے۔ جتنی وہ حضرت عائشہ چاہتی تو اتنا اونٹنی نہیں بھاگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے زور سے مارا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ تو علیک بالرفق، علیک بالرفق، یا عائشہ تو عائشہ خبردار ذرا اونٹنی کے ساتھ نرمی استعمال کر، علیک بالرفق، ذرا اتنا ہی اونٹنی استعمال کرو، بھگاؤ جتنا آسانی سے بیچاری وہ چل جاتی ہے۔ علیک بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه، او كما قال الرسول۔ عائشہ خبردار، سختی سے بچنا، اونٹنی کے ساتھ نرمی اختیار کر۔ عائشہ کیوں؟ جس کے اندر، جس کام میں جتنی نرمی ہوتی ہے، جس انسان میں جتنی نرمی ہوتی ہے، اللہ اتنی ہی اس کی عزت اور بڑھاتا ہے، اتنا ہی مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور عائشہ یہ بھی یاد رکھنا، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَأْنَهُ، جب کسی انسان کسی عمل میں، کسی چیز میں نرمی کو نکال دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عیب دار بنا دیتا، اس کا مقام گھٹا دیتا ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران۔ اللہ، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک مرتبہ جو نبی کے پاس آ گیا، دوبارہ کبھی نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا؟ کیا وجہ تھی بیٹے؟ کبھی سوچا کیا وجہ تھی؟ ایک غلام زید بن حارثہ، چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا، اپنی ماں کے ساتھ میکے چلا گیا، ننیال گیا، ماں میکے گئی، دشمنوں نے حملہ کیا، قبیلے والوں کو مارا پیٹا قتل کیا، اور اس بچے کو اٹھا کے لے گئے، بڑا ہوا، غلام بنایا، مکے کے قریب بازار میں بیچنے کے لیے آ گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک عزیز رشتہ دار گیا تھا، اس نے دیکھا بڑا اچھا ہونہار ہے، اپنے لیے غلام خریدا، اور اس اپنے رشتہ دار خدیجہ کے لیے بھی خرید لیا، اور آیا خدیجہ یہ غلام میں نے تم کو دے، استعمال کرو۔ نام ہے غلام کا زید، نہ ماں کا پتہ نہ باپ یاد ہے، ایک غلام ہے میرے بھائیوں، ایک غلام ہمارے نبی کا ہے، وہ نبی کی خدمت میں ہے۔ ایک دن اس قبیلے کا کوئی انسان آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے اس نے زید کو دیکھ لیا، کہا یہ تو بچہ وہی ہے حارثہ جو ہمارے یہاں، جس کا بیٹا غائب ہو گیا تھا، دشمنوں نے اغوا کر لیا تھا، وہ یہی لگ رہا ہے۔ پوچھا بیٹے کون ہو، کیا نام ہے؟ کہا زید بن حارثہ۔ کہا اچھا کہاں رہتے ہو؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر، چلو بھائی، گیا
گاؤں کا آدمی، اس نے حارثہ کو بلایا، کہا حارثہ مبارک کو، تمہارے بیٹے کو میں نے دیکھا مکے میں، تمہارا بیٹا زید۔ ہاں میرا بیٹا زندہ ہے۔ کہا کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ہاں زندہ ہے تمہارا بیٹا زید۔ بہرحال باپ ماموں کچھ رشتے دار بڑے مال و دولت لیے، اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا محمد کا گھر کون سے وسلم، لوگوں نے بتایا یہ ہے، اور چلے گئے۔ زید وہاں موجود نہیں تھے، پوچھا کون لوگ، کہاں ہم آئے ہیں فلاں علاقے سے، کیا کرنے؟ ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کا غلام ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے، اور دیکھیں اتنے رقم لے کر کے آئے، جتنی رقم آپ مانگیں گے دیں گے، لیکن میرا بیٹا واپس کریں۔ اللہ رسول نے فرمایا ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہم تمہارے بیٹے کو بلاتے ہیں، اگر بیٹا جانا چاہے تو فری میں لے جاؤ، اور نہیں جانا چاہتا تو نہیں جانے دیں گے۔ آخر نبی کے پاس ایک مرتبہ انسان آ گیا، دوبارہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا وجہ تھی، کیا چیزیں تھی، کس چیز نے آدمی کو مجبور کیا کہ نبی کے ساتھ نہیں چھوڑو؟ بہت خوش باپ بھی، قرابت دار بھی، اتنا اچھا انسان کہیں نہیں ملے گا کہ میرے بیٹے کو اختیار دے گا، اگر بیٹا جانا چاہتا تو فری میں ہم لے کر کے جائیں، مال بھی نہیں لے رہا ہے۔ زید بن حارثہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا زید یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے فلاں قرابت دار، یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو؟ ذرا سوچو کون اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہے گا؟ ہر انسان جس کا ماں باپ مر گئے اس سے پوچھو کہ ماں باپ کے لیے کتنا ترستا ہے۔ دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو تو فری میں جاؤ، ایک پیسہ ہم معاوضہ نہیں لیں گے تمہارے باپ سے، اور اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تم کو نہیں جانے دیں گے۔ زید بن حارثہ کھڑے ہوئے، کہے یا رسول اللہ انی اختارک، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اتنی بڑی بات، اتنا کہنا تھا، باپ بڑے غصے میں اٹھا، کہا بے غیرت بے شرم، اتحب الرق علی الحریہ، تجھ سے بڑا بے ایمان بد اخلاق کون ہوگا کہ غلامی پر آزادی کو ترجیح دیتا ہے؟ میں تجھے اپنے یہاں لے کے چلوں، تو آزاد، کہ ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اور یہاں تو محمد کی غلامی بجائے گا؟ زید نے کہا والد صاحب، والد کی ماں کی الفت محبت قرابت سر آنکھوں پر، لیکن ان کی غلامی میں جو میں نے پایا دنیا میں کسی کی آزادی کے اندر نہیں مل سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جس نے ایک مرتبہ نبی کے پاس بیٹھ جس کو نصیب ہو گئی، وہ دنیا کو چھوڑتا ہے لیکن نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھاؤ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے ہمارے آخری نبی، آخری نبی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے بڑا نرم دل بنایا ہے۔ دیکھا آپ نے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے تم کو کیا بنایا ہے؟ آپ کو بڑا نرم زبان، نرم دل، نرم مزاج، نرم طبیعت بنایا ہے۔ آگے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ، اگر آپ کی زبان درست نہ ہوتی، اللہ اکبر، فَظًّا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان اور سخت دل، سخت مزاج ہوتے تو لانفضوا من حولک، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب آپ سے جا چکے ہوتے، نہ ابو بکر ملتے نہ عمر ملتے، سب آپ کو چھوڑ چکے ہوتے۔ یہ آپ کی نرم دلی، نرم مزاجی ہے، آپ کی نرم زبان، میٹھی زبان، نرم طبیعت، یہ ہے جس کی وجہ سے ایک مرتبہ جو آ گیا، باپ کو تو چھوڑ دے رہا ہے لیکن آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر نرمی پیدا کر دے، زبان بھی نرم ہو، اور کیا نرم ہو بیٹے، یہ بھی ذرا نرم مزاج بھی ہو، نرم دل ہو، ہمارے اندر نرمی آئے، یہی ہمیں رواداری سے مالا مال کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 3 میرے بھائی، نمبر 4 بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھو، وہ کیا ہے؟
جبکہ کوئی معاملہ ہمارے سامنے آ جائے غصے میں پتھر ہی مار دینا کافی نہیں ہے، کسی کے اوپر کسی کی گاڑی میں آگ لگا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ضروری ہے کہ دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان حالات پر، اس واقعے اور حادثے پر خوب غور و فکر کرے، ہوائی پھیر نہیں، جوش اور خروش سے نہیں. کسی کی آپ نے کیسٹ سن لیا ہے، کسی نے کہہ دیا ہاں ہندوستان کے اندر جہاد واجب ہو گیا، کہو اپنے یہاں کی خبر تو نہیں ہے. سکھوں کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے اور سب سے بڑے شہر میں سکھ کی مورتی نصب کی جا رہی ہے، لیکن بس نہیں، ہندوستان کے اندر کوئی حق و مولوی نہیں ہے، سب دوسرے ملکوں کے اللہ اکبر. یہ کچھ نوجوانوں کا مزاج بنا ہوا ہے. ابھی ہم سے برطانیہ کو پوچھا آپ کے ملک میں اتنا کوئی بڑا عالم ہے؟ میں نے کہا اللہ کے فضل سے جن کا تم نام ان سے سب بڑے عالم ہندوستان کے اندر. میں نے کہا ہندوستان میں جتنے عالم ہیں سب ان سے بڑے. کیوں؟ حق اور باطل کو سمجھتے ہیں، جوش سے کام نہیں لیتے. ہندوستانی عالم ہوش سے کب کیا کرنا ہے، کیسے فتویٰ دینا ہے، کس معاملے کو کیسے نپٹنا ہے، نرمی سے یا سختی سے. آئی بات سمجھ میں؟ نرمی سے یا سختی سے کیسے نپٹنا ہے. ہم جتنی بڑی قوم ہے ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے اور کیسے رہنا ہے اور کیسے ہمیں نمٹنا ہے دوستو. اس لیے بڑے جوش میں آ کر کے نہیں غزوہ ہند کی حدیث نمبر سنن نسائی حدیث نمبر 3، ارے حدیث کا نمبر دے رہا ہے، حدیث کا نمبر تو دے رہا ہے لیکن معنی وہ تحریف کر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، سنا ہوگا، ہندوستان کے اندر تھوڑا سا مسلمانوں کو آ جائے تو آپ اتنا شور مچاتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر دنیا میں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمان کو کہیں ظلم ہو رہا ہے تو چائنا کے اندر ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ چائنا سے زیادہ آج دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. اس کو تو دوست بنایا جائے، اس سے محبت کی جائے اور اسے سارے چیزیں مہیا کی جائیں تو پتہ یہ چل گیا آئیو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں اخلاص نہیں ہے. اس لیے دوستوں ہمیشہ یاد رکھنا، رواداری کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیشہ حالات کا جائزہ لینا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے معاملات کیا ہوں گے. تو انسان کو چاہیے دوستو کہ ہمیشہ رواداری اگر چاہتا ہے تو حالات کا جائزہ لے، اور حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہونی چاہیے، کیا؟ جو سامنے انسان ہے اس کے مزاج کی بھی معرفت ہو. اس ممکن ہے ان سے نپٹنا کسی اور انداز کا ہو اور شیخ سے نپٹنے کا معاملہ کوئی اور انداز ہو. رواداری کیا ہے؟ جلب منافع اور رفع شر، سامنے والے سے کے شر سے بچنا اور اس سے اپنے نفع اور فائدے کے حق حاصل کرنا. یہ ہے میرے بھائی رواداری کے بہت بڑا حصہ. کیا؟ دفع شر، اپنے کو سامنے والے کے شر سے بچانا اور اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانا اور اپنا کام بنا لینا، جس کو کہتے ہیں لاٹھی بھی رہے اور سانپ بھی مر جائے. یہ ہے اصل میں میرا عقل مندی کا ضروری ہے. اور مزاج کیسے؟ اور ہر جب تک انسان مزاج نہیں پہچانے گا. ہم تو ایک مثال دیتے واقعی اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر سامنے والے کا مزاج پہچاننے کا مادہ ہمارے اندر ہو جائے سارے معاملات حل. حضرت عائشہ 9 دن کے بعد اللہ رسول کی باری کہاں آئی؟ حضرت عائشہ کے یہاں 9 بیویاں تھی نا، کتنے دن کے بعد آئی؟ آ گئے. حضرت عائشہ کتنا انتظار کر رہی تھی، دن گنے، کل نہیں پرسوں اللہ رسول کی باری ہمارے یہاں آئیں گے،
اچھا پکاؤں گی، کھلاؤں گی، بات کروں گی، موقع ملے گا رات ہمارے یہاں ہوگی۔ اللہ کے رسول آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لیٹے تھوڑا سا، پھر اٹھے نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ ذرا دیکھو مثال شناسی، میں چاہتا ہوں کہ رب کی عبادت کروں اپنے، ساری دنیا سوئی ہے اور میں اپنے رب سے اس وقت تعلق قائم کروں۔ سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرے۔ اب فرماتے عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز عبادت کروں اپنے رب کی۔ حضرت عائشہ اللہ کا رسول 9 دن کے بعد 8 دن کے بعد ایک دن ملے ہیں آپ، ذرا دیکھو مزاج سراسی، 8 دن کے بعد تو آپ ملے ہیں اور کہنے عبادت کروں رب کی۔ دل تو نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا کہ چھوڑوں آپ کو، اجازت دوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کو یقین پسند ہے کہ رب کی عبادت کریں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ عبادت ہی کریں۔ حضرت عائشہ یہ بھی کہہ سکتی تھی اللہ سن کل جہاں جس بیوی کے پاس سے کتنی نماز پڑھی تھی آپ نے، وہاں بھی وہی کیا تھا جو ہمارے یہاں کر رہے تھے۔ اللہ 1000 سوالات کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کی پسند مزاج شناسی، ایک دوسرے کو انسان پہچان لے تو بڑے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو سامنے والی قوم، سامنے والا انسان، سامنے والی جماعت، سامنے والا گروہ، سامنے والی پارٹی، ہمیں اس سے کیسے نپٹنا ہے اور وہ کس مزاج کا ہے، ہمیں اس کے پہلے مزاج کو، اس کی طبیعت کو اچھی طرح سے پہچان لینا چاہیے تو معاملات بہت آسان ہو جائیں، لیکن اس کے لیے غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 میرے بھائیو، انسان اگر کسی کو حق کی دعوت دے رہا ہے، دعوت کا میدان دعوت دے رہا ہے، کسی کو نیک بات بتانا چاہتا ہے، تو اس موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب پر نگاہ رکھے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ بھائی ہمارا، یہ گمراہ ہے، برائی کر رہا ہے تو سخت مزاج 2-4 باتیں سناتا ہے، سنا دینے کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہماری بات سنے گا، تو تھوڑی سے اس کی سختی گرمی آپ برداشت کریں اور کوشش سے کریں، سوچیں یہ کہ اگر یہ انسان حق پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اجر و ثواب پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری چیز، اور یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو واقعی ہم دنیا میں سب سے بڑے اسلامی روادار بن جائیں گے۔ نمبر 6، جیسے آپ نے سنا اس پوری کائنات میں سب سے بڑے رواداری کا نمبردار کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول نے کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی ایسا بنائے۔ آگے میرے بھائی ہم بات بڑھاتے ہیں، اگر رواداری ہمارے اندر ہے تو رواداری سے ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہے رواداری سے؟ وہ پہلے سنیں۔ ابھی تو اسباب بتا رہے رواداری آئے کیسے، رواداری سے ہمیں کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بہت بڑی چیز میرے بھائیوں، رواداری اگر ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ قرآن پاک سورۃ الممتحنہ کی آیت۔ اے لوگو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ ممکن ہے اگر تم اسلامی احکام پر عمل کرو جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ تمہارے اور جس قوم کے درمیان تمہاری عداوت و نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دے گی۔ تو دوستو ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ عداوت ختم ہو جائے گی
اور سامنے والے کے دلوں میں ہماری الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور واقعی ہوا ایسے ہی. ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بتاتے ہیں کتنی بڑی چیز. پنجاب کا رہنے والا ایک عبد الغفور نامی پنجابی مسلمان, عبد الغفور بڑا پیارا نام, تقریباً وہ عیسائی غیر مرتد ہو گیا اور اپنا نام رکھا دھرم پال. کیا نام رکھا؟ اب عبد الغفور نہیں, دھرم پال بن گیا. اور خود وہ کہتا ہے 11 سال مسلسل 11 سال کہتا ہے پورے متحدہ ہند کی مولویوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا. کوئی ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. کوئی معمولی مدت نہیں, 11 سال پورے متحدہ ہند, شمال سے جنوب, جنوب سے مشرق سے مغرب, پورے ہندوستان کا دورہ کرتا. گالیاں کیوں؟ انگریز حکومت اس کو سپورٹ کرتی, اس کا ساتھ دیتی. اگر کوئی کچھ اور بات کرے تو وہ خطرے میں. ہر قسم کا خوف زدہ انسان. کہتا ہے ہم نے سارے علماء کو ملائیت میں پھیر کر رکھا تھا, کوئی ہم سے مقابلے کے لیے اور مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن کہتا ہے ایک عالم کا اخلاق اور دوسرے کے اخلاص, دعا کرو ہمارے اندر پیدا ہو جائے, بڑا فائدہ ہوگا دوستو. رواداری, اگر ہمارے اندر رواداری آئے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رواداری آپس میں الفت و محبت کا سبب بنتی ہے. کہتا ہے ہم نے پورے متحدہ ہند کے مسلمان علماء فضلاء جتنے تھے سب کو ہم نے ہرا دیا تھا, ناک میں دم کر رکھا تھا, اور کوئی مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن 2 عالم تھے, ایک کے اخلاق اور دوسرے کے اخلاص نے ہمیں پھر دوبارہ اتنی محبت آ گئی کہ پھر دوبارہ ہم 11 سال کے بعد مسلمان ہو گئے. دعوت نہیں, مناظرہ بھی تھے, دلائل بھی تھے, لیکن رواداری. اب وہ دونوں کون ہیں؟ ذرا غور سے سنو. اور پھر اہل حدیث ہمیں اپنے اسلاف کا اخلاق, ان کا طور طریقہ, جنہوں نے خون بہا کر کے پسینہ ایک کر کے جنہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا بنایا, ہمارے اسلاف کی رواداری, ہمارے اسلاف کا کردار, ان کا اخلاق, ان کا اخلاص. کہتا ہے سارے ایک کا اخلاق اور دوسرے عالم کا اخلاص. کہتے ہمیں پھر دوبارہ محبت دی اور ہم دوبارہ اسلام کے اندر 11 سال کے بعد پھر آ گئے. اور نام رکھا غازی محمود. کیا رکھا نا؟ عبد الغفور سے دھرم پال بنا اور پھر آگے میں بنا تو غازی لگایا, غازی محمود. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ کہتا ہے ایک کا اخلاق تو تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا. رواداری ذرا دیکھو. کہتے دنیا میں مناظرے کے میدان میں سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا ہمارا مخالف جو تھا ثناء اللہ تھا. لیکن میں بیمار ہوا, بستر پر تھا. ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا گیا, بچوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک داڑھی رکھا ہوا بزرگ دروازے پہ کھڑا ہوا. کہا ہمیں دھرم پال صاحب سے ملنا ہے, میں نے سنا بیمار ہے, عیادت کرنی ہے. بھگ کر کے گیا. بچہ دھرم پال سے پوچھتا ہے کہ کوئی ملا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے. کہا کہ نہ پوچھو. نہ پوچھا. کہا ثناء اللہ امرتسری. اللہ اکبر. کہا دروازہ کھولو, جلدی بلاؤ. آئے, عیادت کی, تیمارداری کی اور خیریت پوچھی, بیٹھے رہے. جب جانے لگے تو اس وقت 500 روپیہ اس کے لفافے میں بند. کہا دھرم پال صاحب ہو سکتا ہے علاج کے لیے پیسہ نہ ہو, تو یہ پیسہ میرے پہ آپ اپنا علاج کرا دیں. اللہ اکبر. ادفع باللتی ہی احسن. یہ ہے رواداری, یہ ہے اہل حدیث کا اخلاق, یہ ہے ہمارے علماء. کہا کہ اتنی حیرت ہوئی, جس کو میں سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں مجھ پر اتنا بڑا مہربان. کہا کہ اب میں سوچنے پر مجبور ہوا. ایک تو اخلاق تھا اور دوسرے عالم کا اخلاص. کہتے پھر
ایک دن اب تو جو مرتد کا اسکرو تھا وہ ڈھیلا ہو گیا. واقعی مولا ثناء اللہ مرشدی کی رواداری اور اخلاق نے اس کو مجبور کر دیا سوچنے پر کیا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں اس کا مذہب یہ سکھلاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ایک اعلان نکالا, چند سوالات کیے. میرے یہ چند سوالات ہیں, جو انسان میرے ان سوالات کا جواب دے دے گا, جو مسلمان عالم, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ہندوستان میں بہت سارے علماء کے پاس بھیجا. ایک نے پڑھا, ارے چھوڑو یہ اس کی بکواس ہے, چھوڑو لاؤ بکواس ہے. دوسرے نے پڑھا, چھوڑو اس کو, سب بیکار کی باتیں کرتا ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوا. اس طرح سے کہتے گئے سارے. لیکن ایک اہل حدیث عالم تھے, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے. علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, جو واقعی نبی کی سیرت پر کتاب لکھی تو نبی کی سیرت پر اس نے عمل کیا. آج ہم سیرت پڑھتے ہیں, سیرت النبی پر کتابیں لکھتے ہیں اور سیرت النبی کے کانفرنسیں کرتے ہیں. تقریریں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن نبی کی سیرت عمل میں نہیں ہوتی. اصل عالم تو وہ ہے کہ نبی کی سیرت لکھتا ہے تو سیرت پر عمل کرے. یہ اللہ کے رسول سے سب کچھ انہوں نے سیکھا. سیرت لکھتے لکھتے بہت بڑے عالم تھے, راستہ پکڑ کے جا رہے تھے وہ اپنے آفس. پوسٹ مین راستے میں ملا اور کہا کہ بھائی یہ لیٹر آپ کا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک کرم تھا. آفس میں جانے کے پہلے راستے ہی میں کھولا اس کو تو لکھا تھا من جانب دھرمپال, من جانب دھرمپال. ارے اسلام کا یہ دشمن, ہمارا اتنا بڑا مخالف, ہمارے پاس لیٹر لکھا ہوا ہے. کہا کہ جب پڑھا تو اس نے چند سوالات لکھے تھے اور کہا میرے ان سوالوں کا جواب جس دن مسلمان دے دیں گے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان دوبارہ ہو جائیں گے. قاضی صاحب آفس جانے کے بجائے واپس لوٹے, واپس لائے, لائبریری میں بیٹھے اور جواب لکھنا شروع ہوا. دوپہر کا کھانا ختم, باسی ہو گیا, نماز پڑھی ظہر کی, پھر جواب لکھنے لگے. شام کا وقت آیا, پھر جواب لکھ رہے ہیں. کھانا نہ کھایا, آدھی رات گزر گئی. بیوی کہتی ہے, بچے کہتے ہیں بیٹی کیا ہو گیا ہے, آپ کو کھانا پینا کچھ نہیں. کہتے ہیں نہیں میں جواب لکھ رہا ہوں. اذان فجر تک جواب لکھتے رہے اور گھر والوں کو جواب دیا کہ میرے ایک بگڑے ہوئے بھائی نے, میرا ایک بگڑا ہوا بھائی مرتد ہو گیا تھا, عبد الغفور سے دھرمپال بن گیا تھا, اور آج اس نے اتنے دن کے بعد ایک سوال نامہ میرے پاس بھیجا ہے. اگر کسی نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں اس کے ہاتھوں پر دوبارہ اسلام قبول کر لوں گا. تو سوال کا جواب دے رہا ہوں, اگر کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں, سو جاؤں, آرام کروں اور جواب نہ دے سکا, جواب کے پہلے وہ مر گیا یا ہم مر گئے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میاں تم سے اس نے جواب مانگا تھا اور شرط رکھی تھی, اگر کسی نے میرے سوالوں کو جواب دیا تو ہم کلمہ پڑھ کے پھر دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے. اگر مرتد مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. اس لیے اذان فجر پر جواب مکمل کیا اور جواب فوراً اس کو بھیج دیا. جب یہ لیٹر پڑھا سارے شکوک اللہ نے دور کر دیا. پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور نام اپنا غازی کیا رکھا, غازی محمود. پھر آگے کہتا ہے کہ لوگوں ہمیں دنیا میں کسی نے مسلمان نہیں بنایا, مسلمانوں نے کوئی دلیل سے ہمیں نہیں, بلکہ دو مسلمان عالم, ایک کے اخلاق اور دوسرے کے اخلاص, ان دونوں کے کردار نے, ایک کے اخلاق دوسرے کے اخلاص نے ہمیں مسلمان بنایا. اور ساری زندگی ان دونوں علماء کے حق میں دعائیں کرتا رہا. تو میرے بھائیوں ہمارے اسلاف ایسے تھے, لیکن مشکل یہ آج ہمارا اخلاق بھی دور اور ہمارا اخلاص بھی ختم. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. آج میرے بھائیوں معاملات یہ ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ
ہمارے اندر رفق لین کیا بات چلی بھائی محبت کیا رواداری سے پہلا فائدہ دلوں میں محبت کسی سے دیکھ لیں واللہ کیسی محبت اسے ٹائم ہے ختم ہو گیا بیٹھیں گے بھائی کہ بھوک لگ گئی بول اچھا وہ کوئی بات نہیں اللہ اکبر بس تھوڑی دیر واللہ کتنی محبت ہوتی کتنا فائدہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری دنیا کو حدیث پڑھا کر علماء کو بھر دیا بلکہ یاد رکھو آج پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جہاں تک دنیا قائم ہے اگر کہیں کوئی اہل حدیث نظر آئے گا تو اس کے پیچھے ساری برکتیں کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاص اور ان کا درس ہے دوستو اللہ ان بزرگوں کے حالات پڑھنے اور ان کے مطابق ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے 1857 میں کیسے محبت دشمنوں کا دل جیتنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اخلاق رواداری سمجھ گئے نا اسلامی رواداری ہمیں پیدا کرنی ہوگی بڑا عجیب سبق بڑا طویل واقعہ ہے کسی اور موقع پر اختصاراً ایک دن میاں صاحب اپنے ایک شاگرد کے ساتھ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے بالکل یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا واقعہ تھا بالکل یہی وقت جا رہے تھے تو ایک کھڈا تھا نیچے دونوں چلے جا رہے ہیں استاد اور شاگرد بات کرتے ہوئے اتنی میں کراہنے کی آواز آئی اس کھڈے سے کراہنے کی آواز آئی اور رو رہے ہیں میاں صاحب کھڑے ہو گئے یہ آواز کہاں سے آ رہی کون مصیبت زدہ ہے تو پتا چلا ڈھونڈے تو اس کھڈے کے اندر ایک گولی چٹی انگریز عورت پڑی ہوئی ہے اور گولی سے زخمی لہو لہان لاوارث ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہی ہے اس عورت کو دیکھ کر کے آواز سنی اور جب اس کے قریب جانے لگے تو اور چلانے لگی وہ سمجھ گئی ابھی تو گولیاں لگی تھی یہ دو مسلمان داڑھی والے آ رہے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں تباہی کر ڈالے اب وہ دہائی دیکھنے لگی چیخنے لگی میاں صاحب نے اطمینان دلایا پوچھا کیا تو پتا چلا کہ جنگ کے اندر لڑائی کے اندر اس واقعے کو سننے کے بعد بھی کوئی کہے کہ ہاں مسلمان رحم دل نہیں سمجھ گئے دہشت گرد ہے تو اس کے دماغ کا علاج آگرہ کے پاگل خانے داخل کرنا چاہیے اس سمجھ گئے نا ذرا سوچو ہمارا امام ہمارا اہل حدیث عالم ساری دنیا کا شیخ بالکل اترا اطمینان دلایا نہیں ڈرو نہیں ہم مسلمان ہیں ہم عورت کے اوپر کوئی وار نہیں کرتے یہ ہے اسلامی رواداری ہمارا اسلام میدان جنگ میں عورتوں کو قتل کرنے انہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا جب قریب پہنچے تو میاں صاحب اور ان کے شاگرد نے سوچا کہ اس کو اٹھاؤ اور کندھے پر رکھو گھر لے کے چلو لیکن پھر یہ خطرہ ہوا کہ اگر کہیں اس کو اٹھایا اور ابھی اجانا ہے لے کر کے جانے لگے کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے کہ یہ بھی انگریز کا ایجنٹ اسلامی رواداری نہیں کیا کہے گا انگریز کا یہ ایجنٹ ہے اس لیے اور ممکن ہے کہ زخمی عورت کو پناہ دینے اور اس کو لے جانے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے واللہ شیخ الکل اپنے ساتھی کو لے کر کے سے دور کنارے کھڑے تھے کوئی دیکھ نہ سکے مغرب کا سورج غروب ہوا مغرب کی نماز پڑھ لی جب اندھیرا چھا گیا اور کوئی نظر نہ آیا تو میاں صاحب ان کے شاگرد اس عورت کو چلنے کے لائق نہیں تھی کندھے پر بیٹھایا اور میاں صاحب اپنے گھر لے کر کے آئے یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار لے کر کے آئے ڈر یہ تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ایک انگریز عورت کو انہوں نے اپنے ہاں چھپایا ہے تو
تو شاید ہمارے گھر کو آگ لگا کر کے جلا دیا جائے گا. حالات ایسے تھے, لوگوں کا جوش ایسا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ ہاں انگریز جنگ میدان میں عورتوں کو قتل نہ کیے, میاں صاحب جو کچھ کریں شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق, اسلامی روادار. اور وہ کر رہا, وہ انسان کر رہا ہے جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا نبی کا وارث تھا. کوئی معمولی انسان نہیں, سب سے بڑا وارث نبی پوری دنیا کا جو میاں نذیر حسین تھا, وہ اس کے ساتھ سلوک کریں. کیوں؟ نبی نے حکم دیا. اٹھایا, رات کو بڑی مشکلوں کے ساتھ گھر میں لائے, گھر میں لے کے گئے, رکھ دیا. بیوی کو بلایا, اس کی مرہم پٹی کرو. رات کا بھی وقت تھا, آدھی رات کا. بندوق کے کندوں سے دروازہ پیٹا جانے لگا کہ دروازہ توڑا جائے. کسی نے کہیں پتا چل گیا کہ انگریز عورت کو چھپایا گیا ہے یہاں. میاں صاحب سمجھتے ہیں دیہات میں اوپلی آتی ہے گوبر سگا کر کے, تو گھر کے اندر ایک جگہ رہتی تھی تاکہ بچے, وہاں لے جا کر کے اس کو چھپایا. دروازہ کھولا گیا, میاں صاحب سے تلاشی لی گئی, کہیں نظر نہ آئی, چلے گئی. بہرحال جب تک وہ عورت امانت داری, جب تک صحت یاب نہیں ہو گئی, مرہم پٹی پورا علاج کیا میاں صاحب ان کے گھر والوں نے. اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں, ذرا سنو. وہ عورت بیان دیتی ہے, انگریز کہتی ہے کہ پورے جتنے مہینے میں وہاں زخمی تھی, ہمارے کمرے میں کبھی میاں صاحب کے گھر کا کوئی مرد نہیں آیا. ہم نے اس گھر کے کسی مرد کی شکل نہیں دیکھی جو ہمارے کمرے میں آیا ہو. غلط نگاہ اٹھانا تو جانے دو. نمبر 2, جب صحت یاب ہو گئی تو میاں صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو, پہنچائیں؟ تو اس نے نام بتایا, پہنچایا. وہ بھی تھی کسی کرنل کی بیوی تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی رواداری ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج معاملہ تو یہ ہے, سنی دم کی مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نہ کردن دتن, تورا کہ میسر سبدی مقام کی بات استانت خلافت جا. وہاں تو دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, لیکن آج مسلمان کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوستو, رواداری کا فقدان ہے. بہرحال بات تو ہو گئی, لیکن جب اس واقعے کو میں نے پڑھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب التاریخ الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں. بڑی پیاری بات لوگوں یاد رکھو. ابو درداء کہتے ہیں, یاد رکھو, اعلموا ان البر لا یبلا وان الاسم لا ینسى. اے لوگوں یاد رکھنا, نیکیاں کرتے ہو, نیکیاں کبھی رائگاں نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا, گناہ کبھی بھلائے نہیں جاتے. نیکیاں کبھی اچھا رنگ لاتی ہے, اور گناہ کبھی نہ کبھی نقصان کا سبب بنتا ہے. اللہ اکبر. سارا معاملہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. بعد میں پتا چلا کہ جن لوگوں کو انگریز نے, جن لوگوں کے نام وارنٹ جاری کیا ہے, اتنے لوگوں کو پکڑو اور دلی کے اندر کے درخت پر لٹکا کر کے سولی پر لٹکا کے قتل کیا جائے. ان میں پتا چلا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالے کا نام بھی تھا. سالے کا نام اعلان کر دیا گیا کہ کل فلاں میدان میں درخت کے نیچے, درخت میں فلاں اس انسان کو سولی پر لٹکایا جائے گا. اور اعلان کیا آپ آخری ملاقات اپنے گھر والوں سے کر لیں. میاں صاحب کا سالہ بیوی سے ملا, بچیاں بلائی گئی, ساری بچیوں سے ملا, پھوپھیاں خالائیں آئی, سب سے ملے اور کفن لے کر کے روانہ ہوئے اور لا کر کے درخت کے نیچے کھڑے کر دیے گئے اور سولی کا پھندا لٹکا دیا گیا ہے. تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. دوستو, نیکی کبھی رائگاں نہیں آتی.
ہمیشہ نیکی رنگ لاتی ہے. اللہ انہ یعلم ان البر لا یبلا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. رواداری کیا تھا میاں صاحب نے، لیکن میاں صاحب کے جو سالے تھے، کبھی رشتے دار، سالوں کی بیویاں، بہنیں میاں صاحب کے گھر رشتہ نبھانے کے لیے آتی تھی تو دیکھتی تھی کہ انگریز عورت یہاں ہے، زخمی، خدمت کرتی، بیٹھتی. اتفاقاً جلاد ابھی نہیں پہنچا تھا. ساری تیاری ہو چکی ہے، سولی کا پھندا لٹک گیا ہے، مولانا میاں صاحب کے سالے لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہے کہ بس اب سولی پر لٹکائے جائے. لیکن اللہ تعالی کو منظور تھا، اس شخص نے رواداری کیا ہے، کسی رشتے دار کو سولی پر لٹکا کر کے اس کا دل نہیں دکھایا جائے گا. فوری طور پر جلاد آئے اور انگریز آفیسر آئے، کرسی رکھ دی گئی ہے، سولی کے پھندا لٹکا ہے، بس دستخط کرنے کی دیری. کہتے اتنے میں ایک شاہی تانگے پر بیٹھی ہوئی ایک انگریز عورت چاندنی چوک کی طرف جا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ یہاں بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، آئی دیکھی تو میاں صاحب کے سالے بس کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جلاد آئے اور اس سولی کے پھندا میرے لیے. ہجوم ہے. وہ عورت آئی، تانگے کے سے اتری اور دیکھا یہ حالات. اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ سولی پر سزا دینے کا حکم ہے، لٹکائے جائیں. کہا کون؟ کہا یہ انسان، یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بالکل جلاد کے آنے کی دیری ہے. اتنے میں عورت اتری. اترنے کے بعد ٹیبل پر جو کاغذ رکھا تھا، کاغذ لی اور وہاں لکھ کر کے دیکھ دیا. کیا ویٹ کیا بولتے ہیں؟ انتظار کرو. کیا کہتے ہیں؟ ویٹنگ لسٹ بھائی، ویٹ. بس اتنا لکھا، اردو نہیں جانتی تھی، ویٹ. اور وہاں لکھ کر کے ٹانک دیا. کیا مطلب؟ جب تک میں نہ ہوں اس شخص کو سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا، انتظار کرو. اب جلاد آیا اور کسی کو نہیں پتا کہ عورت ہے کون. نیچے دستخط کی اور کہا انتظار کرو جب تک میں نہ ہوں. سیدھی تانگے پہ بیٹھی، پھر واپس گئی. میاں صاحب کے سالے کے گھر گئی، دیکھا کہ ماتم، بیوی الگ سے رو رہی ہے، بچیاں بے حال ہیں، سارا گھر بھرا ہوا ہے. اس نے میاں صاحب کی بیوی جس کو سزا دی جا رہی تھی، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بٹھایا تانگے پر اور لے کر کے آئی. اور جب جلاد دینا چاہا تو کہا نہیں، اس کی سزا معاف کی جائے گی. کیوں معاف کی جائے گی؟ اعلموا ان البر لا یبلا. لوگوں یاد رکھنا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فوری طور پر اللہ کے رسول کی حدیث، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. لوگوں زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا میں زخمی تھی اور ہمیں اس کے رشتے داروں نے بچایا ہے، اور یہ جس کو سولی پر دے رہے ہو، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آ کر کے ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمیں اپنا مہمان بنایا. تو میرے بھائیوں، رواداری دشمنوں کے دلوں کو بھی جیتنے والا بہت بڑا عمل ہے. الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی، لیکن دوستو آخر میں ایک چیز اور بتا دیں.
یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر، انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ مقصد یہ ہے کہ رواداری کے اسباب بتائے اور محبت پیدا ہوتی ہے اس سے وہ ہم نے بتایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اور اسباب ہمارے پاس ہیں کہ یہ رواداری کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 5 منٹ اگر ہے اجازت تو ہم 5 منٹ پورا کر دیتے ہیں سب چھوڑ کر کے۔ رواداری کس کے ساتھ ہونا چاہیے دوستو؟ سب سے بڑی چیز رواداری کے کئی میدان ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے انسان رواداری استعمال کرے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو سامنے والے کے شر سے بچانے کے لیے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ سامنے والے کو کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان رواداری کا استعمال کرے، رواداری برتے، اور انشاءاللہ انسان جب رواداری اختیار کرے گا تو سامنے والے کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جیسے کہ بخاری کی روایت اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، میں اس لیے اس سے اچھی گفتگو کیا تاکہ اس کے شر سے ہم بچائیں۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات انفرادی طور پر بچانا ہو تو رواداری کرے دوستو۔ نمبر 2، بڑی اہم چیز ہے دوستو، رواداری امام، آپ کا جو امام بہت ضروری ہے دوستو۔ امام، آپ کا امیر، آپ کا سربراہ، آپ کا بڑا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رواداری استعمال کرے۔ لیکن دوستو یہ رواداری امام وقت، امیر جماعت، صدر، ذمہ دار، اس مسجد کا بڑا، ہمیشہ جو مناصب والے لوگ ہیں ان کو رواداری استعمال کرنی پڑتی ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج تو سب سے بڑی بیماری یہ ہے، ایک انسان عالم دین ہے، وہ ذمہ دار ہے، کوئی معاملہ پیش آیا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اتنے مشکل مسائل کا حل ہم کیسے کریں، ہمیں جماعت بھی سنبھالنی ہے، امت بھی سنبھالنی ہے، برادری بھی سنبھالنی ہے، اور یہ بھی کرنا ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ بیچارہ کوئی رواداری کا معاملہ کرتا ہے تو کچھ جوشیلے نوجوان واٹسپ پر ڈال دیں گے یہ بکاؤ ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ دوستو واللہ ابھی اس سفر میں پتہ نہیں کہاں میں نے کہا آپ بتائیں اگر آپ اس کرسی پہ ہوتے، آپ کو اگر کچھ کہنا ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ دوستو ہم اسٹیج پر ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنے لوگوں کو کیسے لے کے نبھانا ہے، ہمیں کیسے درس، ہمیں معلوم ہے۔ سننے والا تو یہی کہے گا اتنا لمبا درس نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ ہر آدمی نہیں، ذمہ دار سمجھتا ہے کہ ہمیں کیسے نپٹنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی حدیث، ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک شخص ادھر گزر رہا ہے، آنے فرمایا عائشہ بیسا خول شیرہ، اپنے قوم کا سب سے بدترین انسان ہے، اللہ سب سے بدترین انسان ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگی تو وہی پتا چلا کہ جس کو اللہ سب سے بدماش ہے قوم کا، وہی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آ گیا، اللہ کو اجازت دے دی، بیٹھ گئے، وَأَلَانَ لَهُ الْكَلَامُ، اللہ رسول سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف رک کیے۔ اور صفوان رضی اللہ کا حدیث مسند اعلیٰ وغیرہ کی، اس میں تو اتنی ہے کہ اتنے توجہ سے سن رہے تھے کہ اس کے کان منہ میں کان لگا کر کے ان لہو مکانہ، معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک یہ بڑا عزت والا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول سمجھتے ہیں پوری امت کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ہماری زندگی صرف ہماری بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ایک بیوی ہے 2-3 بچے ہیں، پتہ نہیں بیوی کیا مطالبہ کرتی ہے، بچے کیا کہتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا لیکن کرتے کیوں؟ بھائی نہیں کریں گے تو گھر میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اور اتنی بڑی جماعت کا صدر ہو، اتنے بڑے ملک کا امیر ہو، اتنے بڑی مسجد کا صدر ہو، اس کے سامنے تو پورے محلے اور ملک کے لوگوں کا مزاج لے کے چلنا ہے تاکہ پھوٹ نہ پڑے، اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، لڑائی نہ ہو، انتشار اور تفرق و تشدد کے شکار نہ ہو جائیں، پھر کوئی اس سے بڑی مصیبت نہ آ جائے۔
تو دوستو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، اللہ رسول جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ رسول کلتا ما کلتا، یہ کیا دو رنگی ہے، ایک طرف آپ نے بتایا سب سے بڑا شیطان اور دوسری طرف آ گیا تو معلوم پڑا کوئی بڑا فرشتہ بڑا اخلاق والا، اتنی اچھی باتیں آپ اس سے کر رہے ہیں، اتنا شریف انسان ہے، سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف توجہ کرنے لگے، یہ کیا دو رنگی۔ اللہ رسول نے فرمایا عائشہ کب تو نے مجھ کو بد اخلاق پایا ہے، بروں کے ساتھ برائی کرتی ہوئی کب تو نے مجھ کو دیکھا، اللہ یہ نبی ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا ادفع بالتي هي احسن، اللہ اکبر، کب تو نے مجھ کو ایسے پایا۔ عائشہ سن لو سب سے بدترین انسان وہ ہوگا، تو دوسری عائشہ سن لو اس کے سارے شر کو میں نے اپنے اخلاق اور اپنے رواداری سے ختم کر دیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفسیر فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں، کبھی موقع ملے تو علماء سے سنیں، ہاں بہت سی ساری چیزیں تھی، اس کے سارے شر کو میں نے کس سے دفع کر دیا، اپنے اخلاق اور رواداری سے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد قیامت تک انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی محمد تو بڑے بد اخلاق ہیں۔ تو دوستو ضرورت ہے کیا، انسان رواداری، اور اسی طرح سے انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ رواداری کا سلوک کرے، اور رواداری ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ اپنے امیر صاحب سے ایک اپیل اور کریں گے، انشاءاللہ کبھی اجازت ہے اپیل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آج لوگ مداہنت کا نام کیا دے رکھا ہے، رواداری۔ مداہنت رواداری کیا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہ جائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کبھی ایک مداہنت، یا آج کا ایک بڑا عجیب سا موضوع نکلا ہے، کیا کہتے ہیں، تسامح یعنی سب کو درگزر کرو۔ اس جملے نے آج اتنا ہمیں گمراہ کر دیا کہ اب کسی غلط چیز تو غلط بھی نہ کہیں، بلکہ اگر مندر دھلنا پڑے تو مندر اور چرچ بھی ہم دھلنے کے لیے چلا جائیں، اور اس کا نام کیا دے رکھا ہے لوگوں نے، رواداری۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔